تحفہ BA اردو منتخب کرنے والوں کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہم اردو کے اس لیکچر میں ہمارے سلیبس کے بارے میں جانیں گے۔ فرسٹ سیمسٹر کے سلیبس میں ہمارا جو یونیورسٹی نے سلیبس پرسکرائب کیا ہے وہ 2 حصوں پہ ہے۔ پوئٹری، جس میں علامہ اقبال کی نظمیں شامل ہیں، سید کی لوح تربت، پیام صبح، تصویر درد، صبح کا ستارہ اور انسان اور بزم قدرت، یہ بانگدرا سے لی ہوئی نظمیں ہیں حصہ اول سے۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ نثر پر مشتمل ہے، جس میں افسانہ نگار منشی پریم چند اور علی عباس حسینی کے افسانوں کو لیا گیا ہے۔ منشی پریم چند کا افسانہ بڑی بہن اور علی عباس حسینی کا افسانہ گاؤں کی لاج۔ کچھ پورشن گرامر کا شامل ہے، جس میں مضمون نویسی ہے، جملے کے اقسام ہیں، مفرد مرکب جملے، اور کچھ شعری اصطلاحات ہیں، ردیف، قافیہ، مصرع، مطلع، مقطع۔ نظم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نظم کیا ہے، اردو نظم کی تعریف، آغاز، اس کا ارتقاء کس طرح ہوا اور اس کی قسمیں کیا ہیں۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پرونا کے ہیں۔ جس طرح موتیوں کو دھاگے میں پرویا جاتا ہے، اسی طرح نظموں بھی کسی ایک موضوع پر مسلسل اشعار وضع کیے جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے۔ چنانچہ عام اصطلاح میں نظم سے مراد وہ شعری اصناف اور اسالیب ہیں جن میں کسی موضوع پر ربط تسلسل اظہار خیال کیا گیا ہو۔ قدیم دور میں نظم کے کچھ مخصوص اسالیب کا رواج رہا ہے، مثلاً مخمس، مسدس، ترجیع بند وغیرہ۔ زمانے نے جب کروٹ لی، ملک میں نئے حالات اور نئے مسائل پیدا ہوئے، تو سیاسی، سماجی اور تعلیمی تہذیبی میدان میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور نئے خیالات عام ہوئے، تو اردو نظم کے روایتی اسالیب میں بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس طرح نظم جدید کا آغاز ہوا اور نظم جدید کے چند خصوصی اسالیب کو جنم دیا، جو کہ نظم کے اقسام کے طور پر مطلوب ہوئے۔ اردو کی دیگر اصناف کی طرح اردو نظم کا آغاز و ارتقاء بھی دکن میں ہی ہوا۔ دکن کے مشہور صوفی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، جو شہباز تخلص کیا کرتے تھے، انہیں نظم کا پہلا شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی پہلی نظم چکی نامہ ہے۔ وہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے علاوہ قلی قطب شاہ، برہان الدین جانم اور علی عادل شاہ ثانی بھی قابل ذکر ہیں۔ قلی قطب شاہ کو سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے۔ یہ اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ آج اس کا دیوان دستیاب نہیں ہے۔ جو نظمیں ملی ہیں ان کو جمع کیا گیا اور اسے کلیات کی شکل دی گئی۔ شمالی ہند میں اردو نظم کے ابتدائی دور میں جن شعراء نے نظم کی طرف توجہ کی، ان میں افضل جھنجھانوی، جعفر زیتلی، فائز اور حاتم کے نام قابل ذکر ہیں۔ نظم کی اقسام: حیت کی بنیاد پر نظم کو منقسم کیا گیا ہے: پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم اور نثری نظم۔ پابند نظم وہ ہے جو ابتدائی دور میں لکھی گئی، لیکن اس میں بحر و قافیہ کی پابندی ہوتی ہے۔ چک بست، اقبال، نظیر اور جوش نے پابند نظمیں کہی ہیں۔ نظم معرہ، جو کسی مخصوص بحر میں تو کہی جاتی ہے مگر اس میں ردیف قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی، اس کو انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں۔ اس نظم کا ایک عنوان بھی ہوتا ہے۔ اردو میں نظم معرہ کی روایت انگریزی سے آئی، اسے
شروع میں غیر مکفّہ نظم کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں عبدالحلیم شرر اور مولوی عبدالحق کے مشورے سے نظم معرہ کی اصطلاح استعمال کی جانے لگی، جو اب مقبول ہے۔ آزاد نظم، یہ فری ورس کہلاتی ہے انگریزی میں۔ یہ فرانس سے آئی غیر مساوی مصروں پر لکھی گئی۔ اس میں عروض کی پابندی تو لازماً ہوتی ہے، مگر ردیف قافیہ سے اسے آزاد رکھا جاتا ہے۔ نثری نظم مکمل آزاد صنف ہے۔ اس میں وزن، ردیف، قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی، لیکن شعریت کا عنصر موجود رہتا ہے۔ یہ نظم آج کل بہت مقبول ہو رہی ہے۔ ہر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، جسے چھوٹی بڑی لائنوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ اردو نظم کی اشعار کی تعداد اور ترتیب کے اعتبار سے بھی دیگر اقسام ہیں۔ مثلاً ترکیب بند، ترجیع بند، مستزاد، مصمت، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مسمن، متسع وغیرہ۔ یہ ہوئی نظم کے تعلق سے معلومات۔